الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صلوات ہماری گفتگو کا تعلق ہماری اپنی زندگی سے ہونا چاہیے. ہمیں زندگی کو کیسا گزارنا ہے اور کیسی زندگی ہماری گزارنا ہے. چونکہ انسانی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نیکیاں ہیں جو انسان زندگی کے بدلے حاصل کرتا ہے. اور نیکیاں ہی وہ دولت ہے جو زندگی کو خرچ کر کے حاصل کی جائے. ورنہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ زندگی جیسی قیمتی چیز کو ان کے بدلے میں خرچ کر کے اور کوڑا کرکٹ مٹی ڈھیر پتھر حاصل کیا. زندگی کا بدلہ ایک نیکی تو بن سکتی ہے بس، چونکہ کسی بھی چیز کو بقا نہیں ہے. اگر بقا ہے تو نیکیوں کو، اور نیکیوں کے علاوہ کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. قبر میں بھی نیکیاں ہی کام آئیں گی. نیکیاں تو وہ دولت ہے کہ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو اس کی نسل کی بھی حفاظت خدا کرتا ہے اور اس کے مال کی بھی حفاظت خدا کرتا ہے. اگر انسان اور اگر انسان برا ہے تو جس سے خدا انتقام لینے پہ آ جائے اسے کون بچا سکتا ہے؟ کیا زمین بچا سکتی ہے؟ بڑے بڑے محل بچا سکتے ہیں؟ بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر بنکر بچا سکتے ہیں؟ یا ایک چیونٹی کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا. اگر خدا انتقام لینے پہ آ جائے تو ایک چیونٹی کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا. یہ چیونٹیاں ہی خدا کی لشکر بن کر انسان پر طاری ہو جائے گی اور بڑی بڑی قوموں کو چیونٹیوں کے ذریعے خداوند عالم ہلاک کر سکتا ہے. اور قرآن میں اس کے نمونے کے طور پر ابابیل کا ذکر بھی کر دیا تاکہ کسی کو یہ نہ پتہ چلے، یہ پتہ چلے کہ واقعی خداوند عالم کی طاقت کتنی عظیم ہے. ابابیل کا ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ ابابیل کا ذکر اسی لیے کیا ہے کہ بڑے بڑے فرعون اور نمرود کی ناک خداوند عالم چھوٹے چھوٹے جانوروں کے ذریعے بھی رگڑ سکتا ہے. اور ہمارے استاد محترم کہتے ہیں اپنی مجلسوں میں کہ خدا طاقت کے مقابلے پر، ہاتھیوں کے مقابلے پر اس سے بھی بڑے ہاتھی لا سکتا تھا، لیکن اگر مقابلہ ہاتھیوں کا ہاتھیوں سے ہو جاتا تو طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوتا. عزت اور ذلت میں تبدیلی یعنی فرق نہ محسوس ہوتا. لیکن کمزوری کا مقابلہ جب طاقت سے کرا دیا جائے تو جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے اور کمزور اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. اسی لیے اللہ نے ابابیل کو بھیجا تاکہ پتہ چل جائے کہ قدرت خدا کتنی طاقت ہے کہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندے رون سکتے ہیں. تو اس لیے ہماری گفتگو کا سارا تعلق عقل سے ہے، فکر سے. بے شعوری کے طور پر تو خدا عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا. اگر انسان بے شعوری کے عالم میں عبادت کر رہا ہے تو اس عبادت کو قبول نہیں کرتا خدا. اور اسی لیے مستحب نمازوں کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو واجب نمازیں حالت حضوری میں پڑھی جاتی ہے. کچھ نماز وہ ہوتی ہے ہماری جس میں ہم ہوتے ہیں اور کچھ نماز وہ ہوتی ہے ہماری جس میں ہم ہوتے ہیں. تو تاکہ نفل نماز پڑھ کے وہ بھرپائی ہو جائے جس میں ہم حاضر نہیں تھے، اس لیے اللہ نے مستحب نمازوں کو ہمارے لیے ایک بہترین تحفہ. نماز وہی قبول ہوگی جس میں ہم حاضر تھے، ذہنی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے. کبھی کبھی تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب مولوی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تب پتہ چلتا ہے نماز ختم ہو گئی. ٹھیک،
اس سے پہلے ہم تھے ہی نہیں نماز میں. تو اس اعتبار سے بے فکر بے شعوری کی تو عبادت کو بھی خدا قبول نہیں کرتا. تو اس لیے فکر میں بھی عبادت میں بھی عقل و شعور ہو. اور جب عبادت میں عقل و شعور ہوگا، اللہ نے دیوانے کے اوپر عبادت نہیں رکھی. طاقت کے اعتبار سے بڑے بڑے موٹے موٹے اس کے بازو ہو سکتے ہیں، سینے کے اعتبار سے بڑا قوی سینہ ہو سکتا ہے، طاقت کئی آدمیوں سے زیادہ ہو سکتی ہے، مگر پتہ چلا خدا طاقت پہ عبادت واجب نہیں کرتا، شعور پہ عبادت واجب کرتا. خدا طاقت پہ عبادت واجب نہیں کرتا. اگر طاقت پہ خدا عبادت واجب کرتا تو 8 سال 7 سال 8 سال کے بچے میں بہت طاقت ہو جاتی ہے اتنی کہ وہ نماز پڑھ سکے. لیکن چونکہ شعور سے ابھی بے بہرا ہے، لہٰذا اسے 15 سال ہونے دو. جب اس کا شعور مکمل کمال کو پہنچ جائے گا، خدا جب اسے پتہ چلا شعور پہ خدا عبادت واجب کرتا ہے، تو جب شعور پہ عبادت واجب کرتا ہے تو ہماری زندگی میں فکر ہونا چاہیے، ہماری مجلسوں میں شعور ہونا چاہیے، ہمارا تو ہر فعل عقل کے اعتبار سے ہونا چاہیے. اس لیے کہ قرآن کو اللہ نے عقل والوں کے سامنے پیش کیا، اور قرآن کے متعلق کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. بھلا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ یعنی ہماری تلاوت بھی غور و فکر کے ساتھ ہو، ہماری عبادت بھی غور و فکر کے ساتھ ہو، ہماری مجلسیں بھی غور و فکر کے ساتھ ہو، ہمارا چلنا بھی غور و فکر کے ساتھ ہو. اگر ہم کسی کو ناراض کرنے کے لیے اور دکھ پہنچانے کے لیے مثلا زمین پہ قدم رکھ رہے ہیں تو خدا کو یہ چلنا ہمارا پسند نہیں ہے. اسی لیے خدا نے کہا سر جھکا کے چلو. اور لقمان حکیم کی وصیتوں نصیحتوں اور حکمتوں میں جو بات آئی ہے، بیٹا زمین پر اکڑ کر نہ چلو، نہ تو تمہارا سر پہاڑوں سے بلند ہو سکتا ہے اور نہ تمہارے قدم زمین کے سینے کو رون سکتے ہیں. لہٰذا جب کچھ ہی نہیں کر سکتے تو پھر سر جھکا کے چلو. تم سر جھکاؤ گے تو خدا تمہیں عزت عطا کریں گے. اور اسی لیے چونکہ نماز میں سجدہ ہے، اسی لیے نماز کو معراج المومن قرار دیا گیا، اس لیے کہ خاک سے پست تر کوئی چیز نہیں. اور بندے نے خاک پہ سر رکھ کے کہہ دیا جس کا خدا اتنا بلند و بالا ہو. اس لیے عبادت نماز سے بہتر عبادت کو خدا کی بارگاہ میں کوئی عبادت نماز سے بہتر نہیں. اور نماز قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اہل بیت پر صلوات نہ پڑھ لی جائے. بغیر کہے پڑھوا لی ہوں آپ سے صلوات. تو اس اعتبار سے عبادت قابل قبول ہے واقع شعور کے ساتھ عبادت ہو، اللہ کی بارگاہ میں عقل و فکر کے ساتھ عبادت ہو. ہماری زندگی کا ہر قدم عقل و فکر کے ساتھ ہو. بس یہی شیعہ ہونے کا فائدہ ہے، یہی خلیفہ ولایت علی کو اقرار کرنے کا فائدہ ہے، یہی سیدہ کائنات کی تاریخ زندگی اور ان کی حیات بیان کرنے کا فائدہ ہے. وہ لوگ جو مقابلے پر تھے جناب فاطمہ کے، وہ جہالت کی گفتگو کر رہے تھے اور سیدہ عقل و شعور کی بات کر رہی تھی. وہ گھڑ کے کہہ رہے تھے کہ نبی اپنا کوئی ورثہ نہیں چھوڑتے، اور جناب فاطمہ کا قرآن سے استدلال تھا. کیا قرآن میں نہیں ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے؟ ارے تمہیں کیا ہو گیا مسلمانوں، ایک سلیمان تو داؤد کے وارث قرار پائے اور آخری نبی کی بیٹی اپنے بابا کی وارث قرار نہ پائے. تو ساری باتیں عقلی تھی، ساری باتیں شعوری تھی. تو اسی لیے یہ زندگی عقل و فکر، اسی لیے شعور کی دنیا میں جب آئے اور انسان جب عاشورہ کرے، محرم کرے، مجلس کرے، اس عاشور کی تاریخ میں فقط یہ نہیں تھا امام حسین کا مقصد کہ لوگ جو ہیں فقط میرا غم منائیں، میری مجلس پڑھیں، میرا تبرک کھائیں، میرے نام سے منسوب، بلکہ یہ سوچیں کہ حسین نے ظالم کو روندنے کے لیے اپنے پورے قبیلے کو ساتھ روکے. امام حسین کی جنگ کسی یزید سے نہیں تھی، بلکہ امام حسین کی جنگ ہر اس یزید سے تھی جو ظلم کے ذریعے تخت پہ آ جائے. کاش بات واضح ہو جائے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد. جو ظلم کے ذریعے ظلم کے خلاف
اور امام حسین کی آواز ہر زمانے میں ہے، ہر قوم میں ہے، ہر ملت میں ہے۔ جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں انسان جو ہے غور کرے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر ہم عدل کا دامن تھام لیں گے، مسجدیں آباد ہوں گی، لوگوں میں محبتیں پیدا ہوں گی، قوم و ملت وجود میں آئے گی، سماج میں خیر و برکتیں پیدا ہوں گی۔ اگر ہم عدل و انصاف کا دامن تھام لیں اور اگر ہم ظلم کا دامن تھامیں گے، ہر روز فساد ہوگا، ہر روز جھگڑے ہوں گے، ہر روز تباہی ہوگی، ہر روز ناچاکیاں ہوں گی۔ مقصد کو بلند ہونا چاہیے، مقصد پستر ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں عدل و انصاف کا دامن تھامنا چاہیے، اور عدل کے لیے، انصافی کے لیے تو جناب فاطمہ نکلی۔ تو ہم نے اپنے مجلس کا آغاز یہ کیا کہ اگر انسان نیکیاں کرتا ہے، نیک ہوتا ہے، تو اس کی نسل کی بھی ضمانت خدا کے ذمہ، اس کے مال کی بھی ضمانت خدا کے ذمہ۔ اور اسی سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دیوار جو جناب خضر نے چینی تھی اور جناب موسیٰ نے مزدوری کی تھی، یاد ہے آپ کو وہ واقعہ؟ جناب خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو تعمیر کیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام ان کو گارا مٹی۔ جب دو نبی کسی چیز کی تعمیر کرتے ہیں، یا تو وہ خانہ کعبہ بنتا ہے یا پھر وہ بیت الشرف بنتا ہے۔ جناب ابراہیم و اسماعیل جب تعمیر کر رہے تھے تو خدا نے اس جگہ کو خانہ کعبہ قرار دے دیا۔ یہ بھی ذرا غور کریں کہ نیکی انسان کو کتنا بلند بنا دیتی ہے۔ نیکی انسان کو کتنا مضبوط بناتی ہے۔ نیک انسان کی اللہ حفاظت کرتا ہے، اس کی نسل کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ جناب عیسی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا، اے جناب خضر استاد محترم، یہ دیوار آپ نے کیوں تعمیر کی؟ جناب خضر نے کہا چونکہ یہاں پر اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اور خزانہ اس مومن انسان کا ہے جو اس دنیا میں نہیں رہا، مر گیا، اور اس کا بیٹا جو ہے اس کا وارث ہے، وہ ابھی بہت چھوٹا ہے۔ دیوار گرنے والی تھی، کہیں خزانہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ آ جائے، اس لیے ہم نے یہ دیوار تعمیر کر دی۔ پتہ چلا جب انسان نیک بن جاتا ہے تو والد کا بھی ذمہ دار خدا ہوتا ہے، اولاد کا بھی ذمہ دار خدا ہوتا ہے۔ ارے جب ایک عام انسان کے نیک بننے سے اللہ اتنی عظمت دے دیتا ہے تو اس فاطمہ کی عزت کیا ہوگی جس کا باپ خاتم المرسلون، جس کا بیٹا مثلاً سیدہ شباب اہل الجنہ، اور جن کے شوہر جو ہے امیر المومنین، اور ان کی نسل میں 12 یعنی 11 امامتوں کا سلسلہ، نیکیاں ہی ان کے وجود سے کائنات میں جنم لیتی ہیں، تو ان کی عظمت اللہ کی نگاہ میں کتنی ہوگی؟ ان کی عظمت اللہ کی نگاہ میں۔ یہ پورے کا پورا گھرانہ نیکیوں کا گھرانہ ہے، نیکوکاروں کا گھرانہ ہے، صالح لوگوں کا گھرانہ ہے۔ صالحون بعد صالح، دعائے ندبہ کا فکرہ ہے۔ صالحون بعد صالح، یہ وہ ہیں جن کے ذریعے سے اولیاء خدا کو عزت ملتی ہے۔ دعائے ندبہ میں چاہیے، معز الاولیاء و مذل الاعداء، ان کے ذریعے سے خدا اولیاء کو عزت دیتا ہے، اپنے دوستوں کو عزت بخشتا ہے، وہ مذل الاعداء، اور اپنے دشمنوں کو ذلیل کرتا ہے۔ صالحون بعد صالح، یہ ایک کے بعد ایک، یعنی ان کی نسل میں اللہ نے صالح کا سلسلہ قائم کر دیا ہے، ایک کے بعد ایک۔ اور یہی دعا امام حسین علیہ السلام کی بھی ہے، امیر المومنین کی بھی ہے، تمام نبیوں کی یہی دعا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان نیک ہوتا ہے تو نیکیاں قیامت تک باقی رہ جاتی ہے۔ ویسے تو خزانہ اتنا ہے کہ اگر جناب سلیمان کی بھی حکومت دے دی جائے تو ختم ہو جائے گی۔ خزانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قارون نہ رہ سکا، سکندر نہ رہ سکا۔ سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ انسان جو ہے نیکیاں انجام دے دے، معمولی سی نیکیاں۔ نیکیاں بھی بہت بڑی بڑی نہیں کہ اپنے وجود سے زیادہ کوشش کریں۔ نیکیوں کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے رات بھر عبادتیں کرنے لگے، دن بھر روزے رکھنے لگے، خدمت کرنے لگے، بلکہ میری نگاہ میں جو نیکیوں کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، بس نقصان سے اپنے ہاتھوں کو روک لینا ہی نیکی ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیں۔ مسجدیں تعمیر کرنا بہت بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کے نقصان سے اپنے ہاتھوں کو روک لو، اپنی زبان کو روک لو۔ بس لوگوں کی توہین
توہین سے اپنی زبان کو روک لو. کتنے ہی لوگ اپنی زبان کی بنیاد پر جہنم میں چلے جائیں گے، چونکہ وہ تو عمل سارے کا سارا اپنی زبان کی بنیاد پر ختم کر دیتے ہیں. لہٰذا زبان سے نقصان نہ پہنچائے، ہاتھوں سے نقصان نہ پہنچائے. اگر ہم اپنے ہاتھوں کو روک لیں گے دوسرے کے نقصان پہنچانے سے، تو خدا کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا ہم پر عزت ہوگی کہ ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. اور جو چیز نقصان نہیں پہنچاتی وہ خود بخود فائدہ مند ہو جاتی ہے. جو چیز دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتی وہ خود بخود فائدہ مند ہو جاتی ہے، اور جو چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ خود بخود بے فائدہ ہو جاتی ہے. خود بخود بے فائدہ ہو جاتی ہے. تو نیکیوں سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے. اور اس میں نیکیوں میں بندگان خدا کی خدمت کرنا. جناب فاطمہ کی پوری زندگی اسیر آتے ہیں روٹیاں دیتی تھی، فقیر آتے ہیں کھانا دیتی تھی، سائل آ جاتے ہیں لباس کو مانگتے ہیں تو اپنی شادی کا سب سے بہترین لباس عطا کر دیتی ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ آیت اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. سورہ مبارکہ حشر کی آیت ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جبکہ انہیں خود ضرورت ہوتی ہے مگر یہ اپنی ضرورتوں کو روک لیتے ہیں اور دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں. جیسے وہ روزے پہ روزہ رکھا گیا، پورا سورہ دہر اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا. روٹیوں کی قیمت دیکھ لیجیے، روٹی کی قیمت کیا ہوگی، اور قرآن کی آیتوں کی قیمت لگا لیجیے کہ آیتوں کی قیمت کیا ہوگی. گویا پتا چلا اگر انسان معمولی سی نیکی کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو خدا کی بارگاہ میں اس کی جگہ یہ ہے کہ ان کے ذکر کو قرآن میں جا کے ذکر کر دیتا ہے. اور قرآن وہ ذکر ہے جسے کوئی مٹا نہیں سکتا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی تو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو خدا نیکیوں کا ذکر کر دیتا ہے. تو نیکیاں اہل بیت سے ہم کیا سیکھیں؟ نیک بنے. اہل بیت کا مقصد ہی ہے کہ ہمارے شیعہ نیک بنے. آپ قرآن مجید کے علاوہ آیات و روایات کو اٹھا کے دیکھیں، بس نیکیوں کا ہی تصور ہے. اور کیا کہنا خدا کی قسم ان نیکوکاروں کا. اسلام اگر ایک مجسمہ مان لیا جائے، اسلام ایک بدن مان لیا جائے، اور اس کی پیشانی پر علی کا یہ جملہ ایسا کندہ ہے جیسے ہم مسجد کی پیشانی پر کوئی آیت لکھ دیں. اسلام کی پیشانی پر علی کا یہ جملہ ایسے چمک رہا ہے جیسے مسجد کی پیشانی پر کوئی آیت چمکتی ہے. جو امام نے فرمایا تھا بیٹا اس نے مجھ پر ایک حملہ کیا ہے تم بھی ایک ہی حملہ کرنا. گویا علی بتا رہے ہیں ہم تو اپنے دشمنوں پر بھی زیادتی نہیں کرتے. اسلام میں زیادتی کا تصور نہیں. یہ بات تو ہے کہ نہیں ہے؟ امام نے فرمایا اس نے مجھ پہ ایک ہی حملہ کیا ہے تم بھی ایک ہی حملہ کرنا. اور اس سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر میں زندہ رہ گیا تو اپنے قصاص کا خود ذمہ دار. کیا کہنا، کتنی عظمت. یہ تو علی کی بات ہے، رسول اللہ کی بات. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، مجمع لگا ہوا تھا. پیغمبر اسلام نے فرمایا میں جلدی اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. اگر کسی کے اوپر میرے اوپر کسی کا کوئی قرض وغیرہ جو بھی کچھ ہو، کوئی بات میں نے کہی ہو، اسے تکلیف پہنچی ہو، میں اس کا قصاص دینے کے لیے تیار ہوں. ہماری حیثیت کیا ہے؟ پیغمبر کو سمجھے کہ پہلے پیغمبر کیا ہے. پیغمبر کو اللہ نے بھیجا اور پیغمبر بھی چاہتے ہیں کہ دنیا سے کسی کا بوجھ نہ لے کے جائیں. امیر المومنین بھی یہی بتاتے ہیں کہ دنیا سے کسی کا بوجھ نہ لے کے جائیں. امیر المومنین نکلے، دیکھا غریبوں میں کھانا وغیرہ تقسیم کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور ایک مرتبہ مقداد آگے بڑھے، قمر آگے بڑھے، ان سے کہا، مولا سے کہا مولا لاؤ یہ وزن ہم اٹھا لیتے ہیں. امام نے کہا لے لو مگر یہ وعدہ کرو کہ میرا آخرت کا وزن بانٹ لو گے. کہا مولا اسے تو کوئی نہیں بانٹ سکتا. کہا دنیا کا وزن تو میں خود اٹھا لوں گا. دنیا کا وزن اٹھانا مشکل نہیں ہے، آخرت کا وزن اٹھانا مشکل ہے. یہ اعتراض کی بات نہیں ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ کیا علی پہ کوئی وزن نہیں ہے. علی پہ کیا وزن ہے؟ وہ تو معصوم ہے. علی پہ کوئی وزن نہیں ہے، مگر جب علی مجھے سمجھاتے ہیں تو میری زبان میں سمجھاتے ہیں. مثال خود کو بناتے ہیں
اعتبار سے علی نے، فاطمہ نے، حسن و حسین نے، وہی ایک بوڑھا شخص اٹھا، ضعیف کمزور، اور اس نے کہا اللہ کے نبی جب فلاں جگہ پر ہم لوگ جا رہے تھے، آپ اپنے اونٹ کو ایک جھنڈی وغیرہ مارنا چاہتے تھے اور وہ مجھے پڑ گئی، اس کا قصاص باقی ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا میں تمہیں قصاص ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ہے اللہ کے نبی پیرہن ہٹائیے۔ پیرہن ہٹانے کے لیے گھوڑا لایا گیا۔ اب یہی بات جناب فاطمہ کو پتہ چل گئی جب جناب سلمان فارسی وہی چابک، وہی گھوڑا، وہی ہینڈل لینے کے لیے آئے تو مرتبہ جناب سیدہ کہتی ہے سلمان کیا ہے؟ کہا ایک شخص نے تو آپ کے بابا سے قصاص کا مطالبہ کیا ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ سے کتنی محبت تھی جناب فاطمہ کو۔ مرتبہ کہتی ہیں اے سلیمان، اے سلمان، میرے حسن و حسین کو لے جاؤ اور ان سے کہنا تم ان سے یعنی ان کے ایک وہ قصاص لے لے اور میرے بابا سے قصاص نہ لے۔ لیکن اس کا تو مقصد کچھ اور ہی تھا۔ جیسا ہی پیراہن نبوت ہٹا اور مہر نبوت اس کو چمکی، ویسے اس نے کہا اے اللہ کے نبی مہر نبوت کا بوسہ لینا چاہتا تھا، کیسا قصاص اور کیسا بدلہ۔ یعنی اندازہ ہوتا ہے نیکیوں سے بہتر اگر کسی کو زبان سے اذیت پہنچی ہے، کسی کو کردار سے اذیت پہنچی ہے تو دنیا میں ان کا علاج ممکن ہے، آخرت میں نہیں۔ دنیا میں مجرم کو بھی بخشا جا سکتا ہے، دنیا میں حور جیسے کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ کاش بات واضح ہو جائے، حور جیسے کو معاف کیا ہے کہ نہیں کیا؟ دنیا میں حبشی غلام کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے، جس نے جناب حمزہ کے سینے پر نیزہ مارا تھا، اس کو بھی پیغمبر اسلام نے معاف کر دیا تھا۔ اور جناب حمزہ پیغمبر اسلام کے لیے وہ سید الشہداء تھے کہ جن کی میت میں پیغمبر اسلام نے 70 تکبیریں بلند کی تھی۔ تو اس اعتبار سے ذرا ہم غور کریں کہ دنیا میں ہر چیز کو بدلا جا سکتا ہے، پر نیکیوں گناہوں کی توبہ کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میں اپنے بھائی سے اگر ناراض ہوں تو کہہ دوں بھائی مجھے معاف کر دیں، ایک مرتبہ میں نہیں تو 2 مرتبہ میں، 2 مرتبہ میں نہیں تو 3 مرتبہ، اتنی ہی بار میں مجھے معاف کر دے گا، بہت دیر نہیں لگائے گا۔ لیکن آخرت میں معافی کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب آخرت میں معافی کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لہذا دنیا بہترین جگہ ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہے اس دنیا میں ان کا ازالہ ممکن ہے، آخرت میں نہیں۔ تو لہذا جب مر جائیں گے تب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اور کچھ ہے، اس زندگی کو بہترین زندگی سمجھ کے ایک چھوٹی موٹی نیکیاں کر لیں، حساب جوڑ لیں۔ امام نے فرمایا ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے جو اپنی روز کی زندگی کا حساب نہ کرتا ہو کہ آج میں نے کتنے گناہ کیے، کتنے نیکی کی۔ یہ نہیں کہ میں نے کتنا کمائی، تو کرے گا انسان، بلکہ یہ کہ میں نے کتنے نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، کتنے لوگوں کی غیبت کی، کتنے لوگوں کی تعریف کی، کتنے گھروں کو برباد کیا، کتنی لوگوں کی عزتوں کو بدنام کیا اتہام الزام کے ذریعے، کتنے لوگوں پر بد عقیدے کا الزام لگایا کہ یہ صاحب تو بد عقیدہ ہے، کتنے لوگوں کو میں نے ذلیل کیا۔ یہاں دنیا میں حساب ممکن ہے، آخرت میں نہ حساب کر پائیں گے اور نہ ہی اس کا جو ہے ازالہ ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ازالہ ممکن ہے، اور جب ہم دنیا میں ازالہ کرتے ہیں، کیسے کیسے خطا کاروں کو معاف کیا، کیسے کیسے گناہ گاروں کو معاف کیا۔ ایک یہودی پیغمبر اسلام کے اوپر جنگ کے عالم میں پیغمبر اسلام کے اوپر پتھر پہ سر رکھے ہوئے سو رہے تھے، اس نے تلوار کو بے نیام کیا، اور تلوار کو بے نیام کرنے کے بعد پیغمبر اسلام کے سر پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور آواز دی اے پیغمبر، اے محمد مصطفیٰ، تمہیں آج مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ مرتبہ نبی نے آنکھ کھولی اور آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھایا اور آواز دی میرا رب سبحانہ و تعالی، میرا پروردگار مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا ویسے ہی پتھر سے پیر پھسلا اور یہودی گر گیا۔ مرتبہ تلوار پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں آ چکی تھی، مرتبہ
دنیا میں سب ممکن ہے. اگر خطا ہو گئی تو معافی دنیا میں موجود ہے. ازالہ ہے دنیا میں، آخرت میں نہیں. آخرت میں معافی کا کوئی خانہ نہیں ہے، چونکہ اس لیے پیپر دینے سے پہلے محنت کرنے کی گنجائش ہے، پیپر آؤٹ ہونے کے بعد محنت کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. لہذا آخرت حساب کا دن ہے، دنیا عمل کا دن ہے، بدلے کا دن، جزا کا دن آخرت ہے. تو اس لیے دنیا میں ازالہ ممکن ہے خطاؤں کا، غلطیوں کا. اور خطائیں، غلطیاں بس ایک لفظ میں ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر اس کریم کا کیا کہنا، دنیا میں کتنا کریم ہے خدا کی قسم. امام اپنی دعاؤں میں ارشاد فرماتے ہیں، اور سمجھیے جملے کو، کتنی بڑی بات اس مجلس کے طفیل سے آپ تک پہنچ رہی ہے، اس کو سمجھیے. امام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ ابھی میرے جملے ہیں، جب حدیث آئے گی تو میں بتاؤں گا، یہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ میں اس کی خطا کروں اور معافی مانگنے کے لیے جاؤں، تانا نہ دیتا ہو. دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی مجھے بغیر تانا دیے ہوئے معاف نہیں کر سکتا. میں نے اپنے بھائی کی خطا کر دی، آواز دے گا، جب میں تو مجھے گالیاں دے رہا تھا تب میں تیرا بھائی نہیں تھا، میں نے کسی دوسرے کی خطا کر دی. کوئی بھی دیکھ لیجیے اس پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بغیر تانا دیے ہوئے مجھے معاف کر دے. تم نے اس زمانے میں مجھے یہ کہا تھا، اب میرے گھر پہ آئے ہیں تاکہ میں تمہاری شادی میں چلوں. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے. اب یہاں سے امام فرماتے ہیں، مگر پروردگارا، جب گناہگار تیری بارگاہ میں آتا ہے تو تو تانا نہیں دیتا بلکہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے اور اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. تو کتنا کریم ہے جو بغیر تانا دیے ہوئے معاف کر دیتا ہے. تو دنیا میں خطاؤں کا ازالہ ہے، غلطیوں کا ازالہ ہے، آخرت میں غلطیوں کا ازالہ نہیں ہے. میں اسی بات کو مجلس سمجھتا ہوں. مجلس بھی یہی ہے کہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے اپنی زندگی کی طرف کہ ہم کیسے زندگی جی رہے ہیں. ہم کہیں گناہ تو نہیں کر رہے، ہم کہیں خطا تو نہیں کر رہے. چونکہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بغیر شعور کی تو عبادت کو بھی خدا قبول نہیں کرتا. اور ایک انسان کے پاس بڑی طاقت ہے، ہٹا ہے، ڈٹا ہے، مضبوط ہے، مگر عقل کی دولت نہیں ہے. کیا اسے مسجد میں آنا دینا چاہیے؟ ہماری شریعت میں یہ بات مکروہ ہے کہ دیوانہ مسجد میں داخل ہو، چونکہ غلاظت ہے، پاگل ہے، نجس کپڑے ہو سکتے ہیں، نجس پیر ہو سکتے ہیں، مکروہ ہے. لہذا اگر عقل نہیں ہے تو مسجد میں داخلہ بھی نہیں ہے. اور انسان بوڑھا ہو گیا، ہاتھ لرزنے لگے، آنکھیں گردن ڈگڈگانے لگی، یہاں تک کہ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، بدن میں طاقت نہیں ہے، مگر شعور سلامت ہے. خدا نے عبادت کو معاف نہیں کیا. یہ نہیں کہا ٹھیک ہے تیرے ہاتھ نہیں اٹھ رہے تو عبادت نہ کرنا، کہا کہ اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ، اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو دائیں کروٹ سے پڑھ، بائیں کروٹ سے پڑھ، اگر ایسے بھی نہیں پڑھ سکتا تو پلکوں کو جھکا. ایک مرتبہ جھکائے گا ہم رکوع مان لیں گے، دوسری مرتبہ جھکائے گا ہم سجدہ مان لیں گے. شعور زندہ ہے تو عبادت زندہ ہے. شعور زندہ ہے تو بس شعور کو زندہ ہونا چاہیے. میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، میں کل اللہ کی بارگاہ میں کیا شکل و صورت لے کے جاؤں گا. میرا اعلان ہو، ایک درندہ آیا ہے، ایک جانور آیا ہے، ایک بے ایمان آیا ہے، ایک خطا کار آیا ہے، ایک لوگوں کو دنیا کی عزتوں کو لوٹنے والا ایک ذلیل انسان آیا ہے. مجرموں کی طرح مجھے لے جائے گا، یہ پسند ہے کہ احترام میں میرے لیے نبی میرے احترام کے لیے آئے، مجھے لینے کے لیے آئے، یہ پسند ہے. ارے جب وہ اتنے نیک ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ مومن مرتا نہیں مگر علی آ جاتے ہیں، جب دنیا میں لینے آ جاتے ہیں تو آخرت میں بھی آتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد
میں اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں بیٹے اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو دنیا میں عمل کو معافی کو معاف کرانا دنیا میں بہت آسان ہے، آخرت میں بہت مشکل ہے۔ یاد اگر ایک سانس بھی باقی ہے دنیا میں، چند دن بھی باقی ہے، کوئی دقت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں، کوئی دقت نہیں، بندگان خدا سے معافی مانگنے میں کوئی دقت نہیں۔ اور جب ہمارے سامنے ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکیاں کریں، تھوڑا سا نیکی کریں تو خدا اس کی جزا بے پناہ عطا کرے۔ تھوڑی سی نیکی کریں، کسی غریب کو پڑھا دیں، کسی غریب کو 4 لفظ سکھا دیں، کسی کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں۔ دعائیں مغفرت کا بھی بے پناہ ثواب ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ میں وہ کام کم بتاتا ہوں جس میں پیسے خرچ ہوں، وہ کم بتاتا ہوں، اور وہ کام زیادہ بتاتا ہوں جن میں پیسے خرچ نہ ہوں، وہ زیادہ بتاتا ہوں۔ لہٰذا کسی کے لیے دعا کر دینا، مثلا ایک بیمار ہے، آپ نے اللہ سے دعا کر دی پروردگارہ اس بیمار کو شفا دے دے، تو واقعی اللہ کی بارگاہ میں اس کا بہت رتبہ ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ کسی کو جانتے ہیں کہ بے روزگار ہے، آپ نے دعا کر دی پروردگارہ اس بے روزگار کو روزی دے دے، بے پناہ ثواب ہے۔ اور روایت سنیے اب، چونکہ یہ تمہید جو میں پیچھے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، اس تمہید کے سنانے کا مطلب یہ تھا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ جب بندہ مومن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، اس کی تکلیف کو دور کر دے، یہ میرا بھائی ہے، مومن ہے، تو آپ سنیے اب حدیث کے فقرے ہیں حدیث قدسی کے، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث قدسی تو پیغمبر اسلام ہی بیان کریں گے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ ہمارے جد نے حدیث قدسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جب بندہ مومن اپنے مومن کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے، تو خدا فرشتوں کے درمیان کہتا ہے اے میرے ملائکہ میری عزت و جلال کی قسم، یہ میرا بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، میرے عزت و جلال کی قسم جس کے لیے یہ مانگ رہا ہے اس کو تب 1 دوں گا جب مانگنے والے کو 2 عطا کروں گا۔ یعنی اگر آپ نے کسی کے لیے صحت مانگی تو خدا آپ کو دگنی صحت عطا کرے۔ خدا کی بارگاہ میں اس کے یہاں خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، خدا کوئی محتاج تھوڑا ہی ہے کہ خزانے دے دے گا تو ختم ہو جائیں گے۔ اس نے اپنے خزانوں کا بھی حدیث قدسی میں حوالہ دیا، اللہ نے اپنے خزانوں کا بھی حدیث قدسی میں حوالہ دیا کہ خدا کے پاس کتنے خزانے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے نبی، ہمارا خدا فرماتا ہے اگر میں ہر انسان کو اس کی خواہش کے مطابق نعمتیں دولتیں جو وہ چاہتا ہے دے دوں۔ انسان کی خواہش چھوٹی موٹی نہیں ہے، ساری دنیا میں اگر سکندر کو مل جاتی ہے تو بھوکا ہی رہتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر میں ہر انسان کو اس کی خواہشوں کے مطابق عطا کر دوں، جتنی بھی اس کو نعمتیں چاہیے، جتنی بھی اس کو دولتیں چاہیے، ہر انسان کو اس کی خواہش کے مطابق ادا کر دوں، تو میرے خزانہ قدرت میں اتنی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی سمندر میں رسی کو ڈال کے نکال لیا جاتا ہے اور اس میں جو پانی لگ کے آتا ہے اس کی بھی میرے خزانہ قدرت میں کمی۔ قدرت ہے وہ، کن فیکون کا مالک ہے وہ۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں بس آئے اور کسی کے ساتھ نیکی کر جائیں، بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اتنا بھلا ہو جائے گا کہ خداوند عالم مومنین کے لیے دعائیں کر دیجیے بس۔ اور زیادہ تر کیا دعائیں؟ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کی دعائیں۔ انہیں قبرستان میں مت جایا کرو جس میں اپنے مردے ہیں، ان قبرستانوں میں بھی جایا کرو جس میں اپنے مردے نہیں ہیں، ان میں بھی جایا کرو، ان میں بھی فاتحہ پڑھا کرو، اور فاتحہ کا اکثر و بیشتر ثواب ان لوگوں کو پہنچایا کرو جن کے وارثین اس دنیا میں نہیں ہیں، اور جو بے وارث اس دنیا میں رہ گئے ہیں وہ بھی تو ثواب کے مستحق ہیں، وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں۔ ان کے لیے زیادہ احسان کیا جو بے وارث چلے گئے، جن کا کوئی دنیا میں وارث نہیں، انہیں بھی یاد کیا۔ اور اس کے بعد
اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ جناب ابراہیم ایک جنگل میں گئے، ایک صحرا میں گئے، دیکھا کہ ایک عابد عبادت کر رہا ہے بس لاسٹ بار، چونکہ دوپہر کی مجلس 30-40 منٹ سے زیادہ کی ستانے لگتی ہے۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں 30 منٹ کی دوپہر کی مجلس 30 منٹ کی جو ہے برداشت کے اندر ہوتی ہے، اس سے زیادہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو زحمت نہیں، عبادتوں کو کبھی بھی زحمت نہ بناؤ، زحمتوں کو عبادت بناؤ، ٹھیک؟ تو اس اعتبار سے جناب ابراہیم ایک صحرا میں گئے، ایک جنگل میں گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا ایک انسان ہے جو عبادت کر رہا ہے۔ اس عبادت گزار کو دیکھ کے جناب ابراہیم کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، میں اس کے نزدیک جاؤں، تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھوں، اس کی باتوں کو سنوں، اس نیک انسان سے گفتگو کروں، شاید میں اپنی مجلس کو روک کے یہ جملہ کہہ دوں، نیک اگر بن جائیں گے تو ہمیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہمارے پاس آنے کے لیے تیار ہے، پہلے نیک تو بن جائے۔ جناب ابراہیم گئے کہ نہیں گئے؟ جناب ابراہیم گئے، جب دیکھا کہ وہ عبادت کے لیے رک ہی نہیں رہا، انہوں نے بھی مصلی بچھا دیا۔ مصلی بچھانے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی چٹائی ان کے پاس تھی، کوئی ایسا مصلی ان کے پاس تھا۔ عربی زبان میں مصلی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں نماز پڑھی جائے، مصلی کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو، مصلی کہتے ہیں جس جگہ پر نماز پڑھی جائے اس کو کہتے ہیں مصلی۔ میں عربی جانتا ہوں، آپ مولانا صاحب کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایک سلوات پڑھ دیں جو مصلی کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر نماز پڑھی جائے، اور مصلی کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو مصلی کہتے ہیں، ٹھیک؟ اس اعتبار سے انہوں نے مصلی بچھا دیا ہے، اس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں تھک گئے، وہ عابد بھی رک گئے اور یہ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی رک گئے۔ جناب ابراہیم نے اسے خواہش ظاہر کی، اے بندہ خدا مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دیجئے تاکہ جب بھی آپ سے ملاقات کا دل چاہے میں آ جاؤں۔ دیکھیے کتنے نقطے ہیں اس واقعے میں، یعنی پہلے خود نیکوکار کے پاس جناب ابراہیم چلے گئے، نبی کے ایک لمحے کی زندگی بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنا گھر بتا دیجئے تاکہ میں تمہارے گھر آ جاؤں۔ پتہ چلا جس گھر میں قرآن اور نیک لوگ رہتے ہیں انہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام خود ہی ان کا دیدار کرتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا ان باتوں پر، اس لیے نیکیاں نیکوں کو کھینچ کے لاتی ہے، نیک نیک کا ساتھی ہوتا ہے، بد بد کا ساتھی ہوتا ہے، ٹھیک؟ اس کے بعد جناب ابراہیم نے کہا مجھے ایڈریس بتائیے، پتہ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ میرا گھر دریا کے اس طرف ہے، آپ میرے گھر نہیں آ سکتے، میں جدھر سے عبادت کر رہا ہوں یہ دریا کا کونا ادھر ہے اور میں دریا کے اس طرف رہتا ہوں۔ کہا نہیں میں جا سکتا ہوں انشاءاللہ۔ کہا جا سکتے ہیں تو چلیے، اب یہ چلنے کے لیے چل دیے۔ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس عابد نے، اور پانی پر چلنے لگے۔ جناب ابراہیم نے بھی خدا کا نام لیا اور پانی پہ قدم رکھا۔ دیکھیے عالم کی بات کتنی عظیم ہوتی ہے، جناب ابراہیم کی بات کتنی بڑی تھی۔ جب انہوں نے کہا تم کیسے چل گئے پانی پر، تو جناب ابراہیم نے کہا جو خدا تجھے پانی پر چلنے کی صلاحیت دے سکتا ہے اسی خدا نے مجھے بھی عزت دی ہے، اسی خدا نے مجھے بھی چلا دیا۔ جناب ابراہیم نے نہیں بتایا۔ اس کے بعد یہ پہنچے، کھانا وانا جو کچھ تھا انہوں نے کھلایا۔ مرتبہ جناب ابراہیم نے کہا اے بھائی چلیے اب ہم دونوں مل کے اللہ کے ان بندوں کے لیے جو دنیا میں نہیں رہ گئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تاکہ خدا ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے، ان کو معاف کر دے۔ اس نے کہا کہ میں دعا نہیں کروں گا۔ کہا کیوں دعا نہیں کریں گے؟ کہا اس لیے ایک 30 سال پہلے ایک زمانہ گزر گیا، یہاں پر ایک چاند سا لڑکا ٹہل رہا تھا، اس کے پاس مویشیاں تھی، بکریاں تھی، وہ ان کو گلے سے چلا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس کا چہرہ اتنا چاندنی کی طرح چمک رہا تھا کہ میں بھی اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا رہ گیا۔ میں نے معلوم کیا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اسماعیل ہوں، خلیل خدا کا بیٹا ہوں، میں 30 سال سے دعا کر رہا ہوں خدایا خلیل سے میری ملاقات کرا دے، مگر میری ملاقات نہیں ہوئی۔ جب ایک دعا قبول نہیں ہوئی تو دوسری کیوں
گیا بھی دوسروں کے لیے. تو اپنی زندگی کو بہترین 4 دن کی اگر زندگی کے ہے جناب سیدہ کی سیرت پر نیکیاں کرتے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے بندگان خدا کے لیے کیا. سائید کو نیا لباس دے دیا. گھر میں فاقے ہیں مگر دوسروں کو فاقہ کش نہ دیکھا گیا. اس اعتبار سے ان مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی میں آئے, ان کی باتیں, ان کے قول, ان کی سیرت ہماری زندگی میں آئے. اور جب ان کی سیرت, اور اس لیے بھی ہماری زندگی میں ان کی سیرت آنی چاہیے کہ واقعہ جناب سیدہ وہ تنہا مثالی خاتون ہے جنہوں نے امامت و ولایت کو بچایا. ورنہ دنیا امامت یعنی علی کی دشمن, علی کے پھندے, علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر جناب فاطمہ زہرا وہ تنہا خاتون ہے جنہوں نے ولایت کو بچایا, علی کو بچایا, قربان ہو گئی. اور اتنی قربان ہو گئی کہ ہم نے دیکھا, تاریخ نے بیان کیا, ماں جب پریشان رہتی ہے, ماں جب گریا کرتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی گریا کرتے ہیں. اور جب ظالموں نے یہ کہا کہ ابوالحسن فاطمہ سے کہتے ہیں کہ وہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں, تو امیر المومنین سے اجازت دیے کہ جناب فاطمہ جنت البقیع میں جا کے گریا کرتی تھی. لیکن ظالموں کو یہ بات بھی پسند آئی, حسن و حسین کو ساتھ لے جاتی. جب ماں روتی تو بچے بھی روتے, اور جب بچے روتے تو سارا جہان گریا کرتا, ملائکہ گریا کرتا. اس لیے کہ حسن و حسین گریا کر رہے ہیں, اور حسن و حسین گریا کر رہے ہیں. یقینی صورت میں جناب فاطمہ کی عزت و آبرو کے اعتبار سے جب جناب رسالت مآب ابھی انتقال نہیں فرمائے, جناب فاطمہ اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. اور ایک مرتبہ کسی نے دق الباب کیا تو جناب سیدہ نے آواز دی, بابا علی ہے, آج ملاقات نہیں کر سکتے. لیکن اس کے بعد پھر دق الباب ہوا, پھر یہی کہا تھوڑی دیر کے بعد, بابا علی ہے, ملاقات نہیں کر سکتے. پھر جب تیسری مرتبہ دق الباب ہوا, کہا میں سمجھا رہی ہوں, تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا, بابا علی ہے, ملاقات نہیں کر سکتے. ارے اسی اثنا میں جناب فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رسالت مآب کے رخساروں پر گرے. اب جو گرے مرتبہ آنکھوں کو کھولا, اے میری بیٹی ابھی میں زندہ ہوں, آخر تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے کا مطلب. کہا بابا دروازے پر کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے اور میں کہہ رہی ہوں بابا علی ہے, مگر مانتا ہی نہیں. اے فاطمہ یہ تمہاری عظمت ہے, ورنہ وہ تو یہ ہے جس کو کہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ارے ملائکہ فاطمہ کا احترام جانتے ہیں, اور یہ بیوی ہے. پسلیاں ٹوٹنے کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ پیغمبر کی پیغمبر کے انتقال کے بعد سیدہ کے سر پہ ایک پٹی بندھی ہوئی دیکھی گئی. ارے اس کے بعد کبھی کھلی ہوئی پٹی نہ دیکھی گئی. اور 18 سال کے سن میں جناب فاطمہ الزہرا ارے عصے کا سہارا لے کے چلتی تھی, اور جب عصے کا سہارا لے کے چلتی تھی مرتبہ جناب فاطمہ تنہا رہتی اور مرثیہ پڑھتی, صبت علیہ مصاحب اللہ والنہا, صبت علی الایام سرا لیا لیا. اے بابا جان مجھ پر وہ مسائل پڑ گئے, اگر دنوں پہ پڑ جاتے تو مثل رات کے سیاہ ہو جاتے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.